یہ روحانی جو فضول لوگ ہیں نا، روحانی علاج جو کرتے ہیں، ان سے پوچھو تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. جو علوم ہے، اچھا علم بھی نہیں کہتے اس کو، کہتے ہیں علوم. کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے؟ علوم. کیونکہ علم کہتے ہیں نا تو وہ پکڑائی میں آتا کون سا علم ہے. تو علوم کہتی ہے اتنے سارے ہیں، اب کیا پتہ چلے گا کون سے ہیں بھائی. بہت سارے ہیں بھائی، ہم نہیں بتا سکتے، بہت سارے علوم ہیں. آپ مجھے دیکھ لو، میں ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں، میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے؟ یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے، ان کے پاس علوم ہی نہیں ہے. میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخوں، میرا بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا؟ وہ ٹیکا لگا کے چلا جائے گا، میں مر جاؤں گا. غلط دوا کھلا دے گا، مر جاؤں گا. سیاستدان کے خلاف بولوں صبح شام، بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا؟ کیا ہو گیا؟ میں ایک دم جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے، اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ، بزرگی کے نام پہ جو الو بنایا جا رہا ہے نا، کسی فیلڈ میں اتنا الو. خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے، ان روحانی علاج والوں کو. اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ خلافت دے رہے ہیں ان کو. ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں؟ کیا ہے اس کے پاس؟ شیخ الوظائف ہیں یہ. جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا. کہتا ہوں یار، میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی الو بنا دیا ہے. ہوتے ہیں بزرگ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو اس کو آپ انسان ہے نا. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں، ایسی ٹھیک تھے وہ پرانے اسٹائل ٹھیک. ارے بزرگ انسان نے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو بیوقوف بنانا، ہر انسان کو بیوقوف بنانا ممکن ہوتا ہے. وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا، کچھ کو آسان ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب وہ اس کو کوئی کبھی بیوقوف کا لفظ ذرا نامناسب ہے، یوں سمجھے دھوکہ دینا. یہ بیوقوف کا لفظ ہٹاتے ہیں ہم کہ کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے. لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا، اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے، کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو، ہم ان کو تبلیغ کریں گے. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا، انہوں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا. تو منافقین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے. تو بشر ہیں، انسان ہیں. اللہ نے پھر آپ کو مطلع کیا، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بیوقوف بنا دیتے ہیں. بزرگ بیچارے انسان ہیں، وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنا نیک آدمی تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دی ہوئی ہے ان سے لے کے انہی کو دو. اصل تو یہ ہے، یہ ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں. چھوڑ دو. نہیں چھوڑیں گے، مجھے پتا ہے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو مدرسوں میں سمجھا کے تھک گئے. ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس، خلافتیں لے کے آ رہے ہیں. ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کرے کہ وہ جو روحانی عامل ہے وہ تبلیغی ہیں، تو وہ جہادی ہیں، وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ڈمکانے. میں ان سے قطعاً متاثر بولو نہیں ہوتا. مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ. جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے، خوب سمجھ لو. اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے، یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے. حقیقت بتا رہا ہوں، میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے. اب جب فیس متعین کر دی 1 روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا. حقیقت ہے. جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے. نہیں میں کہتا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے، مفتی صاحب پکڑے نا. اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو بندہ ہے نا، یار تھوڑا کم کر لیں، آدھے کر لیں، یار غربت ہے، مہنگائی ہے، اس طرح کی. تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے، یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا. اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تعویذ لکھو زعفران سے. کیوں؟ کیا ہے زعفران؟ یہ علوم ہے نا، علوم ہے، ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس تھوڑی ہے. یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا؟ زعفران سے. ارے کیوں لکھا جائے گا؟ علوم ہمارے پاس ہیں، تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے آئے علوم؟ بھائی 2 زانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں. جن کے پاس بیٹھے وہ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہاں بیٹھا تھا؟ آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے. صحابہ تابعین سے تو نہیں ملتا، نہ کسی انگریز سیاستدان سے ملتا ہے، نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں، آگے پتہ ہی نہیں، خانیوال پہ جا کے 2 ہوتے ہیں نا، ایک سرگودا الگ اور لاہور الگ. خانیوال پہ جا کے آپ کو جنگل میں بھیج دیا، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ بس جا رہے ہیں، کوئی سر کوئی پیر نہیں. اور ان کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو ان لوگوں پر یقین رکھتے ہیں.